شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ کربلا کی پیشگوئی جو ہے یہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے کر دی تھی، اور یہ عظیم واقعہ، عظیم جو سانحہ ہے 10 محرم الحرام کا دن ہو، یہ کیا منظر پیش کر رہا تھا 10 محرم الحرام کا دن، جس کی پیشگوئی خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمائی۔ بلا شبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یہ نینوا کے علاقے میں سفر فرما رہے تھے، تو آپ وضو فرما رہے تھے، وضو سے فارغ ہوئے تو آپ نے اچانک کھڑے ہو کر، فرات کے کنارے سفر ہو رہا تھا تو آپ نے فرمانا شروع کر دیا صبر یا ابا عبداللہ، اللہ صبر یا ابا عبداللہ۔ وہ جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے جو وضو کروا رہے تھے حیران ہو کر پوچھا جی حضرت ابو عبداللہ کون ہیں، کن سے آپ فرما رہے کہ صبر کرنا صبر کرنا؟ تو فرمایا میں اپنے بیٹے حسین سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہاں پہنچیں گے نا تو ان کو صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ تو پھر وہ واقعہ سارا سنایا جو آپ نے ابھی بات کی نا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جناب سیدنا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ آپ اکیلے بیٹھے زاروں قطار رو رہے، تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس تشریف فرما تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کا بیٹا حسین سیقتل بشط الفرات، یہ فرات کے کنارے شہید کر دیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ پسند فرمائیں تو میں وہاں کی مٹی لا کر آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ تو میں نے خواہش کی تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر وہاں سے مٹھی بھر کر مجھے مٹی وہاں کی لا کر دی، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کو کے حوالے کر دی۔ یہ بھی یعنی علم وحی ہے اللہ کہ تمام امہات المؤمنین میں سے ان کا انتخاب کیا، اس لیے 61 ہجری کو وہی زندہ تھی، وہی دنیا میں تشریف فرما تھے، اور آپ نے ان سے فرمایا کہ اس کو سنبھال کر رکھنا اور دیکھتی رہنا، اذا تحولت هذه تربۃ دما فعلمی ان ابنی حسین قد قتل۔ اللہ جس دن یہ مٹی یہ لہو میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا۔ اور اس دن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 10 محرم الحرام 61 ہجری ہے، انتخاب ہی دیکھیں ذرا، 10 محرم بڑا ایک عظیم دن تھا۔ بالکل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی دن فرعون کے ظلم سے نجات دی، اور اسی دن نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی، یہ امام احمد بن حنبل کی روایت کے مطابق وہ جودی پہاڑ پہ پہنچی تھی، تو بڑے بڑے واقعات کی نسبت تھی 10 محرم کے ساتھ، تو اللہ نے ایک تاریخ اسلام کا بھی بہت بڑا واقعہ اسی 10 محرم کے ساتھ منسوب کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین اللہ اکبر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ فرماتی 61 ہجری محرم الحرام 10 محرم دوپہر کا ٹائم تھا، میں سو گئی، اچانک میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اور آپ اس انداز میں ہیں کہ قدم مبارک گرد و غبار سے ہٹے ہوئے، آپ کے بال مبارک وہ بھی گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشے کا مرتبان ہے جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ پریشان نظر آ رہے ہیں، یہ کیا سارا کچھ میں دیکھ رہی؟ تو آپ نے فرمایا یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر کے لایا۔ یہی بعین خواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اسی دن اسی وقت وہ بھی سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نظر آ رہے۔ یہ مشکات المصابیح ایک ہماری بہت بڑی حدیث پاک کی معروف کتاب ہے جو سیاستہ سے پہلے پڑھائی جاتی ہے، اس کا ترجمہ اور تشریح کی اردو زبان میں غزنوی خاندان کے بڑے جلیل القدر علماء کرام نے، وہ غزنوی نام سے مشہور ہے، اس کی اردو شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ عالم برزخ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، حضرت سیدنا امام حسین اور ان کے رفقا اور اس خان وادے کے وہ عظیم جو بچے تھے، نوجوان تھے، ان کی شہادت سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تکلیف پہنچی، یہ اس کا اظہار ہو رہا تھا۔ اور مجھے یہاں پر حضرت امام ابن حجر رحمۃ اللہ کتاب کے وہ اشعار یاد آ رہے ہیں، تہذیب و تہذیب، کہ جب یہ قافلہ لوٹا پوٹا سیدہ زینب اور سیدنا زین العابدین کی قیادت میں واپس مدینے پہنچا تھا، تو بنی ہاشم کی خواتین روتی گھر سے نکلی اور ایک خاتون نے یہ اشعار پڑھے تھے، ماذا تقولون ان قال النبی لکم ماذا فعلتم وانتم آخر الامم بعطرتی وبأہلی بعد مفتقدی من مصارا وزرجوا بدمی ما کان ھذا جزائی اذ نصحت لکم
ان تخلفونی بشر فی ذوی رحمی، اللہ کہ یہ میں نے جو تمہیں دین سکھایا تھا، اللہ جو میں نے تمہیں اللہ کا قرآن لا کر دیا تھا، جو میں نے تمہیں بتوں کی پرستش سے نکال کر توحید کے اجالے میں لا کے کھڑا کیا تھا، یہ اس کا صلہ تھا کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے اہل خانہ کے ساتھ، میرے خانوادے کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا، کسی کو شہید کر دیا، کسی کو تم نے قیدی بنا لیا۔ اللہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادے کے ساتھ بلا شبہ اس کربلا کے میدان میں، مجھے یہاں پر حضرت مولانا سید محمد دو غزنوی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے ایک بڑی مایہ ناز کتاب لکھی، اس کا نام ہے اسوہ امام حسین علیہ السلام۔ اس میں انہوں نے جو نقشہ کھینچا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علی اصغر، جناب سیدنا علی اصغر جب چھوٹے سے بچے بابا کے ہاتھ پہ تھے، انہوں نے اس کے لیے بھی جب پانی مانگا تو پانی دینے کی بجائے ظالموں نشانہ باندھ کر ان کے حلق میں جب تیر پیوست کر دیا، خون کا فوارہ پھوٹا، تو آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، ایک یہ کہا کہ اللہ محون علی ما نظر ابی، اللہ اتنا بڑا امتحان جو تم مجھ سے لے رہا ہے، اب اس کو برداشت کرنے کے میرے اندر حوصلہ اور صبر پیدا فرما۔ اور ساتھ ایک لفظ بھی کہا فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ أَحْبَنُ عَلَيْكَ مِنْ فَصِيلٍ، تو وہی اللہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قتل پر تیرا غضب جلال میں آیا تھا، یہ اونٹنی کا بچہ نہیں ہے، یہ تیرے محبوب کا بیٹا ہے، یہ تیرے نبیوں کے سردار کا بیٹا ہے، اس کا فرزند ہے۔ بے شک شاہ صاحب، یہ عظیم قربانیاں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان پڑھتا جائے، سنتا جائے، دل جو ہے غم سے بھر جاتا ہے، اور یقیناً یہ انہی ہستیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ تر امتیاز تھا کہ اللہ نے اتنی بڑی آزمائش ان پہ ڈالی کہ اللہ رب العزت جو قرآن کریم میں بیان فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اگر بات کیجئے نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کتاب ہی عطا کی، مثل کتاب ہی عطا کی، تو مثل کتاب کی یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عملی تفسیر اس آیت کی نظر آ رہی ہے کہ کیسے آزمائشوں میں ابتلا میں ان کو مبتلا کیا گیا اور کیسا عظیم صبر کر کے دکھلایا۔